بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 14 اگست جشن آزادی۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جناب صدر محفل، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقع کی مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے جشن آزادی۔ جناب ذی وقار، میں جب برصغیر کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی بے چارگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو عہد رفتہ کو الفاظ میں پروتے ہوئے خود ہی آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ جاتی ہوں۔ میرے کانوں میں بابر شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو روح و قلب میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے جب مسلمان حکمرانوں کی صف سے دھکیل کر غلامی کی تاریک گھاٹی میں پھینک دیے گئے، وہ سب کچھ مجھے یاد ہے، یعنی تابناک سطوت کی کرنیں بھی، کربناک سکوت کی پرچھائیاں بھی۔ جی ہاں، صدر ذی محتشم، برصغیر پاک و ہند کے افق پر مسلمانوں کے عروج کا سورج محض ایک حادثہ تھا جب ایک عرب تاجر کی بیٹی کو بحری قزاقوں نے قید کر لیا۔ زندان کے در و دیوار سے اس معصوم کی سسکیاں بغداد آ پہنچیں تو 17 سالہ جوان محمد بن قاسم ہندوستان پہنچا، جس نے ظلم کی دیواروں کو گرا دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ راجہ دہر کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ رفتہ رفتہ مسلمان اپنی منزل سے ہٹتے چلے گئے۔ اس جرم ضعیفی کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 14 اگست ہمیں مسلمانوں کی اس عظیم جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جب لاکھوں مسلمان آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی پر شاعر نے کہا ہے، اے ارض وطن، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمیں بوس ہو گئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، پاس جو کچھ بھی تھا سب تجھ پہ لٹایا ہم نے، جان تو چیز ہی کیا تھی کہ لٹائی ہم نے، چھوڑ دی تیری خاطر ساری خدائی ہم نے، چھوڑ دی تیری خاطر ساری خدائی ہم نے۔ معزز حاضرین، برصغیر میں پاکستان کی عمارت کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی، جبکہ اس عمارت کی آرائش کبھی تو محمود غزنوی نے کی اور کبھی شہاب الدین غوری نے، کبھی بابر نے بھارت کے خواب کو چکنا چور کر دیا تو کبھی غوری نے پرتھوی راج چوہان کے مہا بھارتا کے سپنے کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ لیکن جب مسلمان شمشیر و سنا کا درس بھول گئے تو ان کی انگلیاں طاؤس و رباب سے کھیلنے لگیں۔ جب وہ غیرت و حمیت کے گیت بھلا کر ساز و رباب سے کھیلنے لگے تو قسمت ان کے ساتھ اپنا کھیل کھیلنے لگی، کیونکہ اللہ رب العزت خود فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ صدر علی وقار، انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے وہ قوم جو کبھی حکمرانی کا سہرا سر پر باندھا کرتی تھی، غلامی کی توق اسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ تاریخ نے بہادر شاہ ظفر کی بے چارگی اور شہزادہ ماہ عالم کے ساتھ انگریزوں کے حیوانی سلوک پر وہ آنسو بہائے کہ جمنا کی لہروں کو بھی ترس آ گیا۔ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کا لہو مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا۔ حاضرین مکرم، یہ وہ سلسلہ تھا جو مسلمانوں کی بے چارگی سے شروع ہو کر تاریخ بنتا گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی آزادی کی تڑپ
مسلمانوں کو بے چین کرنے لگی۔ آزادی کی تمنا کبھی مولانا ظفر علی خان کے سوز کا عنوان بنی، کبھی علامہ اقبال کی روح کی پکار بنی۔ مسلمان خودی و خود آگہی کی دو دھاری تلوار سے لیس ہو کر پھر سے غلامی کے اندھیروں میں آزادی کے چراغ جلانے نکل پڑے۔ آزادی کے پھول جب مسلمانوں کے دلوں میں کھلنے لگے تو پورا ہندوستان آزادی کے پرسوز نغموں سے گونج اٹھا۔ مسلم قوم استبداد کا سمندر پار کرتی ہوئی آزادی کی منزل کی سمت رواں دواں رہی۔ بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جسے ہم 14 اگست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ انگریزی سامراج کا شاندار محل کسی خزاں رسیدے پتے کی طرح لرز کر رہ جائے گا۔ انگریز اور ہندو جو مل کر سامراجیت کی ڈگمگاتی دیواروں کو سہارا دے رہے تھے، آزادی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ ارباب فکر و دانش 14 اگست 1947 کو برصغیر کے طول و عرض سے مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ لگایا کہ ہم ہندو اکثریت اور انگریز سامراجیت کے اکھنڈ بھارت کے خواب کو عزم مصمم کی ٹھوکر سے چکنا چور کرتے ہیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہندوستان سے الگ جو ملک بنایا ہے مسلمانوں کی امنگوں کا آئینہ دار ہوگا، امن کا گھر، سکون کا مسکن، حسن و جمال کا پیکر، عدل و انصاف کا علم بردار۔ ہم نے ایک ایسا وطن بنایا ہے جو اقوام عالم کے لیے بھی ہمت کا استعارہ ہوگا۔ صدر علی وقار 14 اگست 1947 کے دن اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں اس کی تعبیر نہ ملتی تو آج آپ خود سوچیں ہماری حالت کیا ہوتی۔ آزادی کی قیمت پوچھنا ہو تو غلام قوموں سے پوچھئے، پھر اس دن کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور اس دن کے منانے کا جواز بھی مل جائے گا۔ میں آخر میں اپنے ہم مکتب ساتھیوں سے صرف اتنا کہوں گی کہ آزادی کی جو نعمت ہمیں پاکستان کی صورت میں ملی ہے اس کی حفاظت صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے وطن کا قرض چکائیں گے۔ آپ کے ذہن میں قرض کا مفہوم واضح نہیں تو میں بتا دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ ہم میں کئی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کرنے ہیں۔ محنت کرنا ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں کئی اور ڈاکٹر عبدالسلام بنانے ہیں۔ ہمیں کئی اور اقبال اور کئی اور قائد اعظم کی ضرورت ہے۔ آخر میں اس امید پر تقریر کو ختم کرتی ہوں کہ اگلے سال جب ہم اس دن یہاں پر جمع ہوں گے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہوگے کہ ہم نے اپنے وطن کی کوئی خدمت کی ہے، بالکل اسی جوش و خروش کے ساتھ جو کہ 14 اگست 1947 کو دیکھنے میں آیا تھا۔ نثار تجھ پر ہوگا میرا جان و تن، نثار تجھ پر ہوگا میرا جان و تن، تجھے یہ جشن مبارک ہو سرزمین وطن، تجھے یہ جشن مبارک ہو سرزمین وطن، ہمیشہ ناز کر لیں تجھ پہ یہ سارے دشت دامن، تجھے یہ جشن مبارک ہو سرزمین وطن، سرزمین وطن۔ شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔